اگلی صبح بادشاہ سو کر اٹھا تو محل میں ہنگامہ برپا تھا۔ خدام سے صورتحال معلوم کرنے کی بجائے وہ خود باہر نکلا اور یہ دیکھ کر اس کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی کہ اس کی خوابگاہ کے دروازے کے عین سامنے شاجیل کا جسم گوشت کے ڈھیر کی شکل میں پڑا تھا اور گوشت کے ٹکڑوں کی تعداد 101 تھی۔ بادشاہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے مصاحب رامیس کو بھی اسی حالت میں ہلاک کیا گیا تھا، اور فرعون کو اس امر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ ملکہ تورائی کی حرکت ہے۔ اس نے اپنے پراسرار قوتوں سے شاجیل کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ بادشاہ بے فکر مند ہو گیا۔ اسے اپنی زندگی بھی خطرے میں محسوس ہونے لگی کہ وہ کسی بھی وقت نامعلوم طریقے سے اس کو ہلاک کر سکتی تھی۔ چنانچہ فرعون نے اسی روز اپنے معتمد وزیروں اور مشیروں کا ایک خفیہ اجلاس طلب کیا اور ملکہ کو ختم کرنے کی تراکیب پر غور کیا جانے لگا۔ ہر شخص اپنی اپنی کہہ رہا تھا۔ ہر ایک جہاں دیدہ وزیر نے دست بستہ عرض کیا، عالی مرتبت ملکہ تورائی چونکہ ایک زبردست ساحرہ ہے، اس لیے اسے عام طریقوں سے ہلاک کرنا ممکن نہیں۔ زہر کا توڑ زہر سے کیا جاتا ہے، چنانچہ ملکہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے فسو کا جواب فسو سے دینا ہوگا۔ فرعون نے وزیر کی بات بہت غور سے سنی اور پوچھنے لگا، معزز وزیر، آپ کے پاس اس سلسلے میں کوئی ٹھوس تجاویز ہیں؟ میں اس پہلو پر پوری طرح غور کر چکا ہوں عالی مرتبت۔ حقیر کا خیال ہے کہ ملک میں بڑے بڑے ساحر، کاہن اور نجومی موجود ہیں۔ ان کا علم عظیم ہے اور وہ بے پناہ قوتوں کے مالک سمجھے جاتے ہیں۔ حضور کے اشارے پر وہ ایک لمحے میں ملکہ تورائی کو نیست و نابود کر دیں گے۔ فرعون وزیر کی تجویز سن کر بھڑک اٹھا۔ اس نے فوراً اجلاس برخاست کر دیا، لیکن بوڑھے وزیر کو ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور تہلیہ ہو گیا تو کہنے لگا، ہمیں آپ کی تجویز سے اتفاق ہے۔ اگر مقصد میں کامیابی ہوئی تو ہم اپنے وزن کے مساوی شفیاں تول کر آپ کو عطا کر دیں گے۔ آپ فوراً متعلقہ افراد سے رابطہ قائم کر کے انہیں محل میں حاضر ہونے کا حکم صادر فرما دیں، لیکن تمام کام نہایت رازداری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر ملکہ کو پتہ چل گیا تو وہ ہمارے منصوبے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ میں حضور کی توقعات پر پورا اتروں گا، لیکن مجھے کچھ دن کی مہلت درکار ہوگی۔ ہم ایک ہفتے کا وقت دیتے ہیں۔ آپ اس دوران میں تمام انتظامات مکمل کر لیں، لیکن خیال ہے کہ ہر کام خفیہ پیمانے پر ہونا چاہیے، حتیٰ کہ آپ اپنی شریک حیات کو بھی اس منصوبے سے لاعلم رکھیں گے۔ ایسا ہی ہوگا شہنشاہ معظم، وزیر نے سر جھکا کر کہا اور تسلیمات عرض کر کے رخصت ہو گیا۔ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد فرعون کے کمرہ خاص میں ملک کے نامور فسوکار، کاہن اور نجومی موجود تھے۔ ان کی تعداد 1.5 درجن کے قریب تھی۔ وہ سب بادشاہ کی مشکل کا حل سوچنے میں مصروف تھے۔ سب سے پہلے نجومی نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ وہ 2 گھنٹے سر جوڑے بیٹھے رہے اور جب فارغ ہوئے تو چہرے پر مایوسی اور ناامیدی کے سائے رقصاں تھے۔ بادشاہ ان کی کیفیت دیکھ رہا تھا، جلدی سے پوچھا، کیا بات ہے، تم لوگ خاموش کیوں ہو گئے؟ خداوند عالم، نجومی نے دست بستہ عرض کیا، ہمارا علم بتاتا ہے کہ بادشاہ اور ملکہ پر چونکہ دیوتاؤں کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان پر کسی عام آدمی کا فسو اور اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بھی ہے کہ اگر حسب مراتب بادشاہ پر یا ملکہ پر سحر کرے تو فسو کارگر ہوتا ہے۔ بادشاہ بڑی توجہ سے نجومی کی بات سن رہا تھا، کہنے لگا، تمہارا مدعا یہ ہے کہ ہم خود فسو کر کے ملکہ کو ہلاک کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں؟ یہی بات ہے خداوند عالم، لیکن یہ کیوں کر ممکن ہے؟ ہم تو اس زمن میں کچھ نہیں جانتے۔ ملکہ کو شکست دینے کے لیے حضور کو سحر کا علم سیکھنا ہوگا۔ پھر ان سوچ میں پڑ گیا۔ تب ایک عمر رسیدہ ساحر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، اگر حضور حکم فرمائے تو میں حقیر و کم مایا میرے با کمال ساتھی بہت کم عرصے میں آپ کو فسو کے فن میں طاق کر دیں گے۔ فرعون کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اس نے ساحر کی تجویز سے اتفاق کیا، چنانچہ اسی دن سے 1 درجن فسو ساز اور کاہن بادشاہ کو سحر کی تعلیم دینے لگے۔ صورتحال اب یہ تھی کہ ایک طرف تو فرعون ملکہ کو ختم کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا تھا اور دوسری جانب تورائی بھی بادشاہ سے انتقال لینے پر اتر آئی تھی۔ اسے اپنے وفاداروں کے ذریعے بادشاہ کی پس پردہ سرگرمیوں کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ ایک دوسرا ہی کھیل کھیل رہی تھی۔ محل کا محتم راؤن ایک خوشرو اور سجیلا نوجوان تھا۔ وہ محل میں خاصا بااثر تھا اور فرعون اس پر بے اعتماد کرتا تھا۔ دراصل راؤن تورائی پر اسی دن عاشق ہو گیا تھا جب وہ ملکہ بن کر محل میں آئی تھی، لیکن چونکہ وہ فرعون کی ملکہ تھی لہٰذا اس کے لیے محبت و پسندیدگی کا اظہار ناممکن تھا۔ بس راؤن اندر ہی اندر عشق کی آگ میں جل رہا تھا۔ تورائی ایک جہاندیدہ عورت تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ راؤن اس کی تیرے نگاہ کا گھائل ہے۔ اگر ذرا بھی التفات سے کام لیا گیا تو سینے سے دل نکال کر سامنے رکھ دے گا۔ چنانچہ اس نے راؤن کو اعلی کار بنانے کا فیصلہ کیا۔ ایک روز راؤن ملکہ سے ملبوسات کی تیاری کے سلسلے میں مشورہ کرنے پہنچا تو تورائی دل فریب انداز میں مسکرائی اور راؤن کے دل پر تو جیسے بجلی گر پڑی۔ پہلی مرتبہ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ بات اس کے فہم و فراست سے بالاتر تھی کہ ایک ملکہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے، مگر عورت اور مرد ایک دوسرے کی نظروں کو خوب پہچانتے ہیں۔ راؤن تورائی کی گرم نظروں کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔
اس نے شک رفع کرنے کے عادت دوبارہ ملکہ کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے سامنے خود نمائی کے انداز میں کھڑی تھی اور اس کے ہونٹوں پر کھیلتا ہوا تبسم پہلے سے زیادہ دل نواز اور کشش انگیز ہو گیا تھا۔ راؤنڈ سٹپٹا سا گیا، ملکہ کے حسن کی تاب نہ لا کر اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ ترائی دل فریب انداز میں چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اپنائیت کے لہجے میں کہنے لگی، راؤنڈ اس مرتبہ میرا لباس ذرا چست رہے گا، ڈھیلے ڈھالے کپڑے اچھے نہیں لگتے۔ جو حکم ملکہ لیا۔ راؤنڈ نے دزیدہ نظروں سے ترائی کی طرف دیکھا۔ میں ابھی شاہی درزی کو طلب کرتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ملکہ راؤنڈ سے اور قریب آ گئی، اتنے قریب کہ اس کے جسم سے نکلنے والی مہک راؤنڈ کے ہوش و حواس اڑا لے گئی۔ ترائی کہہ رہی تھی، کچھ زیادہ تبدیلی مقصود نہیں ہے، یہ معمولی کام تم بھی کر سکتے ہو۔ جی میں راؤنڈ نے سٹپٹا کر ملکہ کی طرف دیکھا۔ گھبراؤ مت، ترائی نے ہمت بندھائی، اس میں حرج کیا ہے؟ لیکن ملکہ عالیہ، میرے پاس پیمائش کے لیے فیتہ موجود نہیں ہے۔ کوئی مذاکرہ نہیں، تم بالکل سے ناپ سکتے ہو۔ ترائی کی آنکھوں میں دعوت تھی، ترغیب تھی اور ایک پیغام تھا، اور راؤنڈ اس پیغام کا مطلب سمجھتا تھا، لیکن پیغام کا جواب دینے سے پہلے ہی ترائی نے ادائے دلبرانہ کے ساتھ اپنی سڈول باہیں راؤنڈ کی گردن میں حمائل کر دی۔ وہ جان چکی تھی کہ راؤنڈ کس منزل پر پہنچا ہوا ہے اور اب کس اقدام کی ضرورت ہے۔ راؤنڈ نے بھی جرأت مندی کا اظہار کیا اور جان کی پرواہ کیے بغیر ادب و احترام بالائے طاق رکھ کر اپنے صحت مند بازو ترائی کی گردن میں ڈال دیے۔ ترائی اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ راؤنڈ تو مدت سے ملکہ کے قرب کا طلبگار تھا اور فراق کی آگ میں جل رہا تھا۔ آج قرب نصیب ہوا تو خوب دل کے ارمان نکلے۔ ذرا سی دیر میں ان کی یہ کیفیت ہوگی جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ ان کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ اور کوئی اجنبیت باقی نہیں رہی تھی۔ ترائی اور راؤنڈ کے تعلقات روز بروز مستحکم ہوتے گئے۔ اس نے راؤنڈ کو اپنی زلف گراگیر کا ایسا اسیر کر لیا کہ اس کا بے دام غلام بن کر رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک روز اچانک ملکہ کا منظور نظر بن جائے گا اور زندگی کی سب سے بڑی خواہش پایا تکمیل کو پہنچے گی۔ وہ ہر شب ملکہ ترائی کی خوابگاہ میں موجود ہوتا اور رات بھر کی دل بستگی اور آسودگی کے بعد صبح قذب کے وقت نشے میں سرشار واپس لوٹتا۔ ترائی کو جب اس بات کا پختہ یقین ہو گیا کہ راؤنڈ پوری طرح اس کی مٹھی میں آ چکا ہے اور اس کے ایک اشارے پر زندگی قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا، تو اس نے اپنے مخصوص منصوبے پر عمل پیرا ہونے کا قصد کیا۔ ایک رات جب وہ دونوں باہم آغوش و راز و نیاز میں مصروف تھے تو ترائی نے کہا، پیارے راؤنڈ، تم بادشاہ کیوں نہیں بن جاتے؟ تمہارے اندر حکمرانوں کی تمام صفات موجود ہیں، ہم تمہارے سر پر تاج دیکھنا چاہتے ہیں۔ راؤنڈ نے ترائی کو بھینچ کر جواب دیا، ملکہ عالیہ، آپ کی محبت پر ہزار بادشاہتیں قربان ہیں، آپ کا قرب بے شبہ دولت ملکہ عالیہ، آپ کی محبت پر ہزار بادشاہتیں قربان ہیں، آپ کا قرب و بیش بہا دولت ہے کہ میں خود کو بادشاہوں سے زیادہ افضل و دائی تصور کرتا ہوں۔ ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں، ترائی نے سنجیدگی سے کہا، ہماری بات کو مذاق مت سمجھو۔ بجائے ارشاد، مگر ماں بدولت کس ملک کے بادشاہ بن سکتے ہیں؟ سلطنت مصر کے۔ آپ کیا فرما رہی ہے ملکہ عالیہ؟ راؤنڈ بکھلا کر بولا، ہم نے ٹھیک کہا ہے راؤنڈ، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک روز ہمارے تعلقات کا بھانڈا پھوٹ جائے، ہم رسوا ہو جائیں اور بادشاہ کا عتاب ہم لوگوں پر نازل ہو۔ تمہیں معلوم ہے فرعون ہماری جان کا خواہاں ہے، وہ رعایا میں ہماری مقبولیت سے خوفزدہ ہو گیا ہے اور ہمیں راستے سے ہٹا دینا چاہتا ہے۔ خیر، یہ تو اس کا منصوبہ ہے جس کے لیے وہ درپردہ سعی و فہم میں مصروف ہے۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے ہم سے بے وفائی کی، ہماری پرخلوص محبت کو ٹھکرا کر دوسری عورتوں کی طرف راغب ہوا۔ اس کا دوسرا جرم یہ ہے کہ وہ جنسی دیوانہ ہے۔ اس نے بے شمار معصوم اور نوخیز لڑکیوں کی عصمت لوٹی ہے، ان کا مستقبل تباہ کر دیا ہے۔ ان میں سے بیشتر نے خودکشی کر لیا اور جو زندہ ہیں وہ مردوں سے بدتر۔ ایسے درندہ صفت و صفاق انسان کو بادشاہت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ راؤنڈ سوچ میں ڈوب گیا۔ ملکہ نے بڑے پتے کی بات کہی تھی۔ عیش و نشاط کی کار فرمائیوں میں یہ بات فرموش کر بیٹھا تھا کہ اگر بادشاہ کو ان کے تعلقات کا پتہ چل گیا تو اذیت ناک موت مارے گا، وہ اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہ سوچ میں پڑ گئے۔ ترائی نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یا میں یہ سمجھوں کہ تم جرأت و حوصلہ مندی سے محروم ہو؟ یہ بات نہیں ہے، میں آپ کی خواہش پر پہاڑوں سے ٹکرا سکتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ علم بغاوت کس طرح بلند کیا جائے گا اور بادشاہ کو معزول کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ تم ہم پر چھوڑو، ترائی کہنے لگی، تمہیں بس ہماری ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ اسے تم محلاتی سازش کہہ سکتے ہو۔ محل کا تمام عملہ تمہارے حلقہ اثر میں ہے، بادشاہ کا اعتماد بھی حاصل ہے۔ تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ رعایا میں خفیہ بادشاہ کے ظلم و استبداد اور ہماری بے بسی اور مظلومی کا چرچا کرو، یہاں تک کہ لوگوں کے دل فرعون کی نفرت سے لبریز ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میرا سحر کام کرے گا اور تاج شاہی تمہارے سر پر ہوگا۔ اس وقت ہم مذہبی اور قانونی طور پر ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو جائیں گے اور ہمیں کوئی خطرہ لاحق نہیں رہے گا۔ ملکہ کی گفتگو سن کر راؤنڈ کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اس نے چشم تصور میں خود کو تخت شاہی پر جلوہ آرا دیکھا۔
وہ فطری طور پر ایک جرری اور بہادر نوجوان تھا۔ اس نے ملکہ کی تجویز سے نہ صرف اتفاق کیا بلکہ فوری طور پر مجوزہ منصوبے پر عمل پیرا ہو گیا۔ اس کے لیے یہ نہایت خوشکن تصور تھا کہ ایک روز سلطنت مصر کا حکمران بنے گا تو رائس کی ملکہ ہوگی۔ ادھر فرعون کاہنوں اور سحرکاروں کی شب و روز کوششوں سے بہت جلد فن فسوس سازی میں ماہر ہو گیا۔ اس نے ایسی پراسرار قوتیں حاصل کر لی کہ انگلی کے اشارے سے آگ بھڑکا سکتا تھا اور کسی بھی چیز کی ماہیت تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا تھا۔ اسے ترائی کے سحر کا مقابلہ کرنے میں اب کوئی مشکل درپیش نہیں تھی، بلکہ فسو میں ملکہ سے کچھ سوا ہو گیا تھا۔ اب وہ ترائی کو ختم کرنے کے منصوبے باندھ رہا تھا، طریقہ کار کا تعین کرنے میں مصروف تھا۔ اسے یاد آیا کہ ملکہ نے ایک مرتبہ اس کا ہاتھ لکڑی کا بنا دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ ترائی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ یہ ملکہ ترائی کی بدنصیبی تھی کہ اس شب راؤن طبیعت کی خرابی کے باعث ملکہ کی خوابگاہ میں نہ پہنچ سکا۔ فرعون آدھی رات کے وقت اپنے کمرے سے نکلا اور آہستگی سے ترائی کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ ملکہ کے محافظوں کو پہلے ہی نشہ اور مشروب پلا دیا گیا تھا، وہ بے سود پڑے تھے، اس لیے مزاحمت کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ ترائی اپنے چھپر کٹ پر بے خبری سے سو رہی تھی۔ فرعون کمال آہستگی سے اس کے قریب پہنچ گیا اور خاص انداز سے کھڑے ہو کر عمل پڑھنے لگا۔ اسی وقت ترائی جاگ اٹھی۔ شاید اس کی پراسرار قوتوں نے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ ترائی سنبھلتی، فرعون نے اپنے بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی پر منتر پڑھ کر پھونکا۔ دوسرے ہاتھ میں دبے ہوئے نشتر سے اسی انگلی کے سب سے اگلے پورے میں ہلکا سا شگاف لگا دیا۔ یہ سب کچھ لمحوں میں ہو گیا۔ فرعون کی انگلی سے بہتے ہوئے خون کے 3 قطرے ترائی کے جسم پر گرے اور دوسرے ہی لمحے ملکہ کے منہ سے روشنی کی ایک لکیر نکل کے فضا میں تحلیل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ترائی کا جسم لکڑی کا بن کر بے جان اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ فرعون اپنا انتقام لے چکا تھا۔ ملکہ نے اس کا صرف ایک ہاتھ لکڑی کا بنایا تھا، جبکہ فرعون نے اس کا پورا وجود لکڑی کے جسم میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ تمام واقعات اس قدر جلد رونما ہوئے کہ ترائی کوئی مزاحمت نہ کر سکی اور ہمیشہ کی نیند سو گئی۔ صبح کو فرعون نے ملکہ کی موت کی خبر مشہور کر دی اور حسب دستور اس کی لکڑی کی لاش پہلے سے تیار شدہ مقبرے میں رکھوا دی۔ رازداری کے خیال سے مقبرے کے اطراف میں ایسی بھول بھلیاں تعمیر کی گئیں کہ اس حجرے تک کوئی پہنچ نہ سکے جہاں ملکہ ترائی کا تابوت رکھا گیا تھا۔ تاہم ستونوں کی تعمیر اس ترتیب سے کی گئی کہ ان کے مخصوص شمار کی مدد سے بلا دقت و دشواری مقبرے تک پہنچا جا سکے، مگر یہ راز صرف فرعون اور مقبرے کے تعمیر کنندگان کو معلوم تھا، جنہیں بادشاہ نے مقبرے کی تعمیر کے بعد قتل کرا دیا۔ راؤن نے ترائی کی موت کی خبر سنی تو اس پر قیامت گزر گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ فرعون ملکہ کو ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی۔ وہ غیظ و غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ اس کا جی چاہا کہ ابھی جا کر بادشاہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، مگر پھر خیال آیا کہ یہ بات کرینے مصلحت نہیں ہے۔ تاہم اس نے قسم کھائی کہ جب تک ملکہ ترائی کے خون کا انتقام نہیں لے گا چین سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ ترائی کو جنون کی حد تک چاہتا تھا، بلکہ پوچھتا تھا، اور اس کی موت نے راؤن کی دنیا تاریک کر دی تھی۔ ملکہ کی موت کی خبر ملک کے طول و عرض میں پھیلی تو ایک ہنگامہ مچ گیا۔ رائے عامہ بادشاہ کے خلاف ہو گئی اور راؤن پہلے ہی رعایا میں بادشاہ کے خلاف نفرت اور شکوک و شبہات کے بیچ بو چکا تھا۔ لہٰذا لوگوں کے ذہنوں میں یہ اندیشے تیزی سے جنم لے رہے تھے کہ ملکہ طبعی موت نہیں مری، بلکہ ظالم بادشاہ نے اسے ختم کر دیا ہے۔ محل میں بھی بے چینی پائی جاتی تھی۔ گو محل کا عملہ راؤن کی مٹھی میں تھا اور وہ علم بغاوت بلند کر سکتا تھا، لیکن فرعون کے چند بااثر وفادار ایسے تھے جن کی طرف سے مزاحمت کی بھرپور توقع تھی اور بغاوت ناکام ہونے کا اندیشہ تھا۔ راؤن نے سوچا کہ بادشاہ کو اسی طرح ختم کیا جائے جس طرح اس نے ملکہ کو اپنے راستے سے ہٹایا ہے۔ شہر کے کئی سرکردہ افراد جو فرعون کے عتاب اور ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، راؤن کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے اور بادشاہ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ یہ بات ان کے پیش نظر تھی کہ فرعون پراسرار قوتیں حاصل کر چکا ہے، اسے عام طریقے سے ہلاک کرنا ممکن نہیں۔ آخر یہ طے پایا کہ مشہور فسفوس ساز حاذب کے پاس چلا جائے، جو پہلے ہی فرعون کا مطلوب ہے اور اپنے دل میں اس کے لیے بے پناہ نفرت رکھتا ہے۔ وہی فرعون کی ہلاکت کا کوئی مؤثر اور کارگر طریقہ بتا سکتا ہے۔ فسفوس ساز حاذب راؤن اور اس کے ساتھیوں سے بڑی گرم جوشی اور تپاک سے ملا اور ان کی آمد کا مقصد پوچھا۔ راؤن نے اپنا منصوبہ پیش کیا، جسے سن کر حاذب کی آنکھیں فرتے مسرت سے چمکنے لگی۔ وہ بڑے ڈرامائی انداز میں کہنے لگا، مجھے آج ہی کے دن کا انتظار تھا، وقت آن پہنچا ہے، ستارے سچ کہتے ہیں، ان کا حساب غلط نہیں ہوتا۔ حازم کے مبہم جملے سن کر سب لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر راؤن نے پوچھا، جناب حازم، ہم آپ کا مطلب نہیں سمجھے، آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے 10 برس قبل آج کے دن کی نشاندہی ہو گئی تھی، حازم اسی انداز میں کہنے لگا۔ اب ظلم کی گھٹا چھٹ جائے گی اور فرعون رنتیف نیست و نابود ہو جائے گا، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ بہت بڑا ساحر بن چکا ہے۔
اسے ہلاک کرنا آسان نہیں، لیکن میں تمہیں ایسی چیز دوں گا جس کا توڑ فرعون کے پاس نہیں، بس وہی شے بادشاہ کی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے، اسی کے ذریعے فرعون کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر حاضب اٹھا اور مکان کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کمان کی طرح ہم کھائی ہوئی ایک شمشیر تھی۔ وہ سونے کی تھی، اس کی آب و تاب نظروں کو ہیرا کیے دے رہی تھی۔ حاضب نے شمشیر فرعون کے ہاتھ میں دی اور کہنے لگا، یہ طلسماتی شمشیر ہی فرعون کا کام تمام کر سکتی ہے۔ جب وہ محو خواب ہو اس کی گردن پر بھرپور وار کرو، دیوتاؤں کے حکم سے وہ اپنے انجام کو پہنچے گا، لیکن یہ خیال رہے کہ کامیابی حاصل ہونے کے بعد اس کی لاش کا ایک ایک عضو علیحدہ کر کے اور الگ الگ صندوقوں میں منتقل کر کے پھر صندوق زمین کی گہرائیوں میں دفن کر دیا جائے، ورنہ اس کی شیطانی روح حشر تک ہلکے خدا کے لیے قذاب بنی رہے گی۔ راؤن اس کے ساتھیوں نے حاضب فسوساز کا شکریہ ادا کیا۔ اسی شب راؤن سونے کی شمشیر اپنے کپڑوں میں چھپائے فرعون کی خوابگاہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ محافظوں اور پہرے داروں کو اس نے پہلے ہی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اندیشہ صرف یہ تھا کہ عین موقع پر فرعون بیدار نہ ہو جائے۔ راؤن نے روشندان سے جھانک کر دیکھا، فرعون دنیا مافیا سے بے خبر میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ راؤن 30 آدمیوں کے ہمراہ اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں وہی ہمدار شمشیر تھی۔ وہ آہستگی سے فرعون کے بستر کے قریب پہنچا۔ اسی وقت بادشاہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، لیکن اس سے قبل کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر کرتا، راؤن کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا، اس نے پوری قوت سے فرعون کی گردن پر شمشیر کا وار کیا۔ دوسرے ہی لمحے گردن تن سے جدا ہو گئی اور اچھل کر فرش پر جا پڑی۔ بقیہ جسم مخملی بستر پر بری طرح تڑپنے اور اچھلنے لگا۔ اچانک ایک پرہیبت اور لرزہ خیز چیخ کمرے میں گونجی اور دور و دیوار گویا لرز کر رہ گئے۔ اس کے بعد راؤن اس کے ساتھیوں نے ایسا حیرت ناک اور ہوشربا منظر دیکھا کہ سب حواس بختہ ہو گئے۔ ان کی نظروں کے سامنے فرعون کی کھوپڑی فرش سے اچھل کر فضا میں معلق ہو گئی، پھر بھیانک انداز میں چیختی ہوئی ان کے سروں پر منڈلانے لگی۔ اس کی کٹی ہوئی گردن سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے اور وہ ہولناک آوازیں نکال کر چاروں پر حملہ ور ہو رہی تھی۔ راؤن بھی حواس کھو بیٹھا تھا، لیکن جلد ہی سنبھل گیا اور شمشیر لہرا کر کھوپڑی کی طرف بڑھا۔ کھوپڑی ایک دم چھت کی طرف چلی گئی، اب شمشیر کی زد سے بچ بچ کر حملے کرنے لگی۔ راؤن بہت مستعدی کا مظاہرہ کر رہا تھا، وہ جس آدمی پر چھپٹتی راؤن بھی اسی طرف لپکتا اور سرعت کے ساتھ فضا میں شمشیر لہرانے لگتا۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ کھوپڑی پر ایک بھرپور ضرب لگائے، لیکن کھوپڑی فوراً بلندی پر پہنچ جاتی، جیسے سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہی ہو۔ کئی منٹ تک یہ ہولناک کھیل جاری ہے۔ آخر ایک مرتبہ راؤن کھوپڑی پر وار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ شمشیر دائیں آنکھ کے اوپر کاسے سر میں گھس گئی۔ اسی لمحے فرعون کی کھوپڑی سے دلخراش چیخ نکلی اور اس سے پہلے کہ راؤن دوسرا وار کرتا، وہ چیختی چلاتی فضا میں پرواز کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ فرعون کا بقیہ جسم اس وقت تک بے حرکت ہو چکا تھا۔ راؤن کے تینوں ساتھی ابھی تک حیرت زدہ تھے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب حالات قدرے درست ہوئے تو ان میں سے ایک خوفزدہ آواز میں کہنے لگا، کس قدر خوفناک منظر تھا، مگر یہ ہوا کیسے؟ میں اس کا سبب جانتا ہوں، راؤن کہنے لگا۔ فرعون نے ملکہ تورائی کو ختم کرنے کے لیے سحر کا علم حاصل کیا تھا اور فسوکاری میں باکمال ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جو تماشا ہم نے ابھی دیکھا ہے اس پر فرعون کی پرسرار قوتوں کا دہل رہا ہو۔ بہرکیف اس وقت ضروری یہ ہے کہ محترم حاضب کی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ فوراً سے پہلے تیار شدہ 5 آہنی صندوق منگوائے گئے۔ تب راؤن نے اسی شمشیر سے فرعون کی لاش کے 5 ٹکڑے کیے، ایک ایک صندوق میں دونوں بازو، ایک ایک ٹانگ، اور 5ویں صندوق میں باقی دھڑ رکھ کر مضبوط اور وزنی کفل ڈال دیے گئے اور تمام صندوقوں کو تھیبس کی چٹانوں پر دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد فرعون حامس کے نام سے تخت نشین ہوا، مگر آخر دم تک ملکہ تورائی کی یاد میں تڑپتا رہا۔ فرعون رنتیف کی کھوپڑی آج بھی پہاڑوں پر منڈلاتی نظر آتی ہے اور چیختی چلاتی رہتی ہے۔ ملکہ تورائی کی روح بھی 3000 سال سے مضطرب و بے قرار ہے اور فرعون رنتیف سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہے۔ وہ اس وقت تک عالم ارواح کی طرف پرواز نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کی طبعی موت واقع نہ ہو جائے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس کا جسم اپنی اصل اور گوشت پوست کی حیثیت اختیار نہ کر لے اور وہ اپنی عمر کو پہنچ کر حقیقی موت نہ مرے۔ سعید غلام یہ طویل اور حیرت ناک داستان سنا کر خاموش ہو گئے۔ ہمیں یوں لگا جیسے فرعین کے دور سے چھلانگ لگا کر یکلخت 20ویں صدی میں پہنچ گئے ہوں۔ ان کا انداز بیان اتنا دلچسپ اور اثر انگیز تھا جیسے ہم خود 3000 سال قبل کے زمانے میں موجود رہے ہوں، اور اس داستان کا ایک ایک واقعہ، ایک ایک منظر ہماری نظروں کے سامنے سے گزر رہا ہوگا۔ اس کے کافی دیر تک ہم پر داستان کا تاثر قائم رہا۔ پھر میں نے پوچھا، جناب سعید، آپ کا مطلب ہے کہ شعلے برساتی ہوئی وہ کھوپڑی فرعون رنتیف کی ہے اور تابوت میں ملکہ تورائی کی سحر زدہ لاش موجود ہے؟ میرے علم اور معلومات کے مطابق اصل واقعہ یہی ہے، سعید غلام نے جواب دیا۔ چائی نے پوچھا، آپ نے ان بے شمار ہاتھوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا
جنہیں مقبرے کے اندر ہم نے کھوپڑی کے تعاقب میں دیکھا تھا، وہ جو فرعون کی کھوپڑی کو تابوت تک پہنچنے سے روک رہے تھے؟ سعید غلام نے جواب دیا، وہ غار کی مظلوم عورتوں اور اس پر مسودہ لڑکیوں کے ہیں۔ فرعون رنتیف وقتاً فقتاً جن کی عصمتیں لوٹتا رہا، جبرن اس کے بستر کی زینت بنائی گئیں، اور جنہیں ظالم بادشاہ نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، ان کی روحیں بھی فرعون سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہیں اور ابھی تک بھٹک رہی ہیں۔ لیکن جناب سعید، ملکہ ترائی سے ان ہاتھوں کا کیا تعلق؟ ملکہ ترائی ساحرہ ہونے کے باوجود ایک پرخلوص اور رحم دل عورت تھی۔ اس نے عورتوں کے جائز حقوق اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا، یہاں تک کہ اس نے فرعون کو مجبور کیا کہ رعایا کی عزت و نموز سے کھیلنا ترک کر دے اور جنسی دیوانگی سے باز آ جائے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ ان عورتوں کے ہاتھ ترائی کے تابوت کی حفاظت کر رہے ہیں اور فرعون کے قہر و غضب سے اسے بچائے ہوئے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ فرعون کی کھوپڑی ابھی تک ملکہ ترائی کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے۔ اس زمن میں کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ بزرگ نے جواب دیا، ممکن ہے فرعون رنتیف ملکہ سے مزید انتقام لینا چاہتا ہو، یا اس کی کھوپڑی اپنے بقایا جسم کی تلاش میں ہو جو 5 صندوقوں میں مخفض زمین میں دفن ہے، اور ان کے اصول میں کسی طرح ترائی کی ذات کو دخل ہو، جس کے نتیجے میں فرعون کی روح ترائی کو زندہ کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہو۔ ویسے میرے خیال میں ان کی روح ترائی کے جسم پر قبضہ کرنے کی خواہشمند ہے۔ ملکہ ترائی کی موت چونکہ طبعی نہیں تھی، اس کی زندگی کا بیشتر حصہ ہنوز باقی ہے، چنانچہ رنتیف کی روح سے دوبارہ گوشت پوست کا بنا کر جسم پر قابض ہونے کی خواہشمند ہے، تاکہ ترائی کی روح کو اپنا جسم حاصل کرنے سے باز رکھے اور خود اس کے جسم میں داخل ہو کر 20ویں صدی کی زندگی کا لطف اٹھائے۔ جناب سعید، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر ملکہ کا جسم اپنی اصل حالت میں واپس آ جائے تو خود اس کی روح اپنے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کرے۔ ایسا بھی ممکن ہے۔ بہرحال یہ سب قیاس رائیاں ہیں، حقیقت کیا ہے اس سلسلے میں کچھ وثوق سے کہا نہیں جا سکتا۔ میں نے پرتشکر لہجے میں کہا، ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ کے ذریعے ہماری معلومات میں گراں قدر اضافہ ہوا، لیکن قاہری سوال یہ ہے، آپ کے خیال میں وہ بالکل درست اور حقیقت پر مبنی ہے؟ بزرگ چند لمحے خاموش رہ کر بولے، میں نے یہ تمام واقعات اور تحقیق و تجربات کے دوران قدیم اور مستند کتابوں میں پڑھے ہیں، جو آپ کو لفظ بلفظ سنائے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کتابیں من گھڑت ہیں یا ان میں حقیقت بیان کی گئی ہے۔ جہاں تک کتابوں کے جھوٹا سچا ہونے کا تعلق ہے تو سچی کتابیں صرف وہی ہیں جو خدا کی طرف سے نازل کی گئی ہیں اور جنہیں آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم، انجیل، تورات، زبور وغیرہ۔ باقی کسی پر مہر صداقت ثبت نہیں کی جا سکتی، تاہم آثار و قرائن اور تحقیق و تجربے کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان واقعات میں کچھ نہ کچھ سچائی موجود ہے۔ اب جبکہ آپ حضرات نے ایک پرسرار کھوپڑی تابوت اور تابوت میں کاٹ کی ممی کا ذکر کیا ہے تو واقعات کی کڑیاں ملتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں، اگر لفظ پر نہیں تو ان پر بہرحال حقیقت کا کچھ نہ کچھ تو گمان ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے میرے دل میں بھی اشتیاق پیدا کر دیا ہے۔ اگر آپ مناسب خیال کریں تو میں اپنے علم و معلومات کی تصدیق کے لیے آپ کے ساتھ چلوں اور اپنی آنکھوں سے تمام واقعات کا مشاہدہ کروں۔ بصر و چشم چائے نے خندہ پشانی سے کہا، یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ آپ رہنمائی فرمائیں۔ سعید غلام نے شفقت سے چائے کی کمر تھپکی اور اس کے بعد کچھ دیر مزید گفتگو ہوتی رہی۔ پھر ہم سب پڑاؤ کی سمت روانہ ہو گئے۔ راستے میں نے پوچھا، جناب سعید، فرعون رنتیف کی کھوپڑی کو کس طرح زیر کیا جا سکتا ہے؟ یہ آسان کام نہیں ہے، انہوں نے جواب دیا۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ 5 صندوق برآمد کیے جائیں جن میں فرعون کے دیگر اعضاء دفن ہیں، یا پھر ان تمام اعضاء کو اکٹھا کر کے آگ لگا دی جائے۔ ایسا کرنے سے کھوپڑی کی پرسرار قوتیں خاک ہو جائیں گی، زائل ہو جائیں گی، وہ زمین پر گر پڑے گی، اس وقت اسے بھی تباہ کیا جا سکتا ہے۔ باقی یہ تو مشکل کام ہے، میں نے مایوسی سے کہا۔ نامعلوم وہ صندوق کہاں اور کتنی گہرائی میں دفن ہے، ان کی تلاش میں تو ایک عمر بیت سکتی ہے۔ ویسے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں؟ سعید غلام چند ثانیے خاموش ہو کر بولے، نوجوانوں، اس کے علاوہ اور بھی ایک طریقہ ہے جو سب سے زیادہ مؤثر اور کارگر ہے۔ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید اس کائنات کی سب سے عظیم قوت ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس سے کوئی برتر نہیں۔ قرآنی آیات میں وہ تاثیر ہے کہ کھوپڑی پہاڑ بھی اپنی جگہ پر حرکت کرنے لگے، لیکن اس کے لیے آدمی کا باعمل، نیک، صالح اور متقی ہونا ضروری ہے۔ اس طرح گفتگو کرتے ہوئے ہم پڑاؤ پہنچ گئے۔ اچانک مجھے کچھ تبدیلی سے محسوس ہوئی۔ میں نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ ساربان کہیں نظر نہیں آ رہا تھا جسے ہم نگرانی کی غرض سے وہاں چھوڑ گئے تھے۔ جب میری نظر تابوت پر پڑی تو دل دھک سے ہو گیا۔ تابوت کا ڈھکن کھلا ہوا تھا اور یوں لگتا تھا کہ گویا کچھ دیر قبل یہاں کوئی خاص حادثہ رونما ہوا ہے۔ چیائی بھی حیران نظروں سے تابوت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم لپک کر قریب پہنچے، یہ دیکھ کر سناٹے میں آگے کہ تابوت خالی ہے۔ یہ کیا؟ چیائی متغیر لہجے میں بولا، کاٹ کی ممی کہاں چلی گئی؟ میں کچھ کہنے والا تھا کہ کچھ فاصلے پر
میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کچھ فاصلے پر کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ ہم تیزی سے وہاں پہنچے اور یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ساربان کمر تک ریت میں دھنسا ہوا تھا اور نیم بے ہوشی کے عالم میں کراتے ہوئے ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ ہم نے جلد از جلد ریت ہٹا کر اسے باہر نکالا، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ کیائی نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ کیا ہوا؟ تم ریت میں کیسے دھنس گئے اور ممی کہاں گئی؟ ساربان نے پانی کے چند گھونٹ پیے اور جب حلق تر ہوا تو نیف لہجے میں کہنے لگا، یا شیخ، طوفان، ریت کا زبردست طوفان۔ ریت کا طوفان؟ میں نے تعجب سے پوچھا، کیا کہہ رہے ہو؟ اس علاقے میں کوئی طوفان نہیں آیا، تم نے شاید کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے۔ یا شیخ، وہ خواب نہیں تھا، حقیقت بیان کر رہا ہوں، وہ بہت ہولناک طوفان تھا اور عجیب زناٹے دار آواز کے ساتھ نازل ہوا تھا۔ زبردست تھپیڑے مجھے اٹھا اٹھا کر پٹخے دے رہے تھے۔ میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور ایک زبردست تھپیڑے سے دور جا گرا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ مجھے نہیں معلوم ممی کہاں چلی گئی۔ میں اور چائی حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اگر طوفان آیا ہوتا تو پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا اور ہم لوگ بھی اس کی زد میں آتے۔ صرف اس مختصر سی جگہ پر ایک زبردست طوفان کا آنا تعجب خیز تھا، مگر ساربان بھی سچا معلوم ہوتا تھا۔ اس موقع پر عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ سعید غلام اس دوران بالکل خاموش رہے۔ وہ کچھ سوچ رہے تھے یا اپنے طور پر واقعات کا جائزہ لے رہے تھے۔ آخر وہ کہنے لگے، میرے خیال میں فرعون کی کھوپڑی یا اس کی روح طوفان برپا کر کے ترائی کی لاش کو اسی مقبرے میں لے گئی ہے۔ ہمیں جلد وہاں پہنچنا چاہیے۔ اگر وہ اپنی پرسرار قوتوں سے ممی کو اصل حالت میں واپس لا کر اس کے جسم پر قابض ہوگی تو بہت برا ہوگا۔ چیائی نے فوراً کہا، جناب سعید، اتنی جلد احرام تک پہنچنا کس طرح ممکن ہے؟ ہمیں اس مقبرے کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے کئی ہفتے گزر گئے۔ ہو سکتا ہے فرعون کی روح ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ نہیں میرے بچے، تم لوگ مقبرے کی بھول بھلیوں میں کھو گئے تھے۔ اگر تمہیں ستونوں کا شمار اور ان کی ترتیب معلوم ہوتی تو چند گھنٹوں میں منزل مقصود تک پہنچ جاتے۔ مجھے ستونوں کی ترتیب کا مکمل حساب معلوم ہے، ہر چند کے میں اس مقبرے میں کبھی نہیں گیا، مگر تمام راستے میرے ذہن میں روشن ہیں۔ میں اس مقبرے کا نقشہ قدیم کتابوں میں دیکھ چکا ہوں۔ ہمارے لیے سعید غلام کی رائے سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں تھی، بلکہ یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ خلاف توقع ان کی رہنمائی حاصل ہو گئی۔ چنانچہ ہم ان کی میت میں اسی وقت احرام کی جانب روانہ ہو گئے اور جب سرنگ میں داخل ہوئے تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ سعید غلام نے جو کہا اس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ ستونوں کا شمار رکھتے ہوئے بھول بھلیوں میں اس انداز سے چل رہے تھے گویا راستے ان کے لیے جانے پہچانے ہوں۔ ہم لوگ اس سے قبل تقریباً ڈیڑھ ہفتے میں مقبرے تک پہنچے تھے، مگر بزرگ کی قیادت میں بہت جلد احرام کے آخری اور پھاٹک نما دروازے پر پہنچ کے جہاں ملکہ ترائی کا تابوت رکھا ہوا تھا، اور جب ہم تینوں حجرے کے قریب پہنچے تو ایک حیران کن اور تخیر خیز منظر ہماری نگاہوں کے سامنے تھا۔ ملکہ ترائی کی ممی فرش پر بے حس و حرکت پڑی تھی، گوشت پوش کی معلوم ہوتی تھی۔ شاید فرعون کی روح کی پرسرار قوتوں کی بدولت وہ اصل حالت میں واپس آ گئی تھی۔ ممی حجرے میں تنہا نہیں تھی، بلکہ فرعون کی کریہ المنظر کھوپڑی بھی موجود تھی۔ اس وقت اس سے شعلے نہیں نکل رہے تھے، مگر وہ غضبناک انداز میں ممی پر منڈلا رہی تھی۔ حسب سابق بے شمار انسانی ہاتھ اسے ممی تک پہنچنے کے لیے روک رہے تھے۔ اس وقت سعید غلام کے بیان کردہ داستان کی مزید تصدیق ہو گئی۔ کاسا سہرے میں کسی قدر دائیں جانب ایک گہرا شگاف نظر آ رہا تھا جو یقیناً راؤن کی تلوار کا گھاؤ تھا۔ کھوپڑی اس جگہ سے چٹکی ہوئی تھی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جب ممی اصل حالت میں واپس آ گئی ہے تو خود اس کی روح اپنے کالوں میں داخل کیوں نہیں ہو جاتی؟ اس بات کا سعید غلام نے یہ جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ فرعون کی شیطانی قوتوں نے ترائی کی روح کو اس جگہ پہنچنے سے روک دیا ہو۔ کھوپڑی اور پرسرار ہاتھ ابھی تک برسرے پیکار تھے۔ کھوپڑی بار بار غیظ و غضب کے عالم میں ممی پر چپٹ رہی تھی اور وہ انسانی ہاتھ اس کا راستہ روک لیتے تھے۔ یکا یک کھوپڑی کے منہ سے ایک قہر آلود چیخ نکلی اور دوسرے ہی لمحے وہ مجھ پر چھپٹ پڑی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری شہ رگ میں تیز اور نوکیلے دانت گڑ گئے ہیں۔ کھوپڑی میرے سینے کے قریب چمٹی ہوئی تھی، اس کے منہ سے خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ اگر سعید غلام اس وقت وہاں موجود نہ ہوتے تو شاید وہ زندگی کا آخری لمحہ ہوتا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے کھوپڑی پر ہاتھ مارا۔ وہ جیسے گراتی ہوئی اوپر کی طرف چلی گئی، پھر بار بار چیخ کر ہم لوگوں پر حملہ ہونے لگی۔ سعید غلام کو کھوپڑی کی اس حرکت پر جلال آ گیا تھا۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ وہ بلند آواز سے قرآنی آیات کا ورد کرنے لگے۔ کھوپڑی اب سعید غلام کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اور بڑھ بڑھ کر ان پر حملے کرنے لگی، لیکن قریب آتے ہی بھیانک آواز میں چیختی ہوئی اوپر کی طرف چلی جاتی تھی۔ سعید غلام تیزی سے قرآنی آیات پڑھ رہے تھے اور کھوپڑی مغلوب نظر آنے لگی تھی۔ اسی لمحے انہوں نے جیب سے ایک مصری سکہ نکالا اور قرآنی آیات اس پر پڑھ کر کھوپڑی پر کھینچ مارا۔
بزرگ کا نشانہ بہت صحیح تھا۔ سکہ کھوپڑی کی پیشانی پر لگا اور وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح نیچے کی طرف آئی۔ سکہ جس وقت اس کی پیشانی پر لگا تھا وہ ممی کے عین اوپر تھی اور کربناک آوازیں نکالتی ہوئی اس کے اوپر ہی آن گری تھی۔ پھر ہماری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کھوپڑی کے بے جان ہوتے ہی کسی جانب سے روشنی کی ایک لکیر نمودار ہوئی اور ممی کے گرد عجیب انداز میں تیرنے لگی، اور ذرا دیر بعد ممی کی ناک کے نتنوں میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ یک ہم تینوں اچھل کر پیچھے ہٹ گئے۔ اگر ایسا نہ کرتے تو یقیناً ہمارے کپڑوں میں آگ لگ جاتی۔ اب ہم ایک اور حیرت انگیز منظر دیکھ رہے تھے۔ دراصل کھوپڑی ممی کے جسم پر گری تھی، اور جو ہی کھوپڑی اور ممی ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے، ممی سے آگ کے غضبناک شعلے بلند ہوئے تھے اور انہوں نے کھوپڑی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کیونکہ کھوپڑی ممی کی ٹانگوں پر گری تھی، اس لیے آگ کے شعلے وہیں سے بھڑکنا شروع ہوئے تھے۔ کھوپڑی کے منہ سے دردناک چیخیں نکل رہی تھی اور وہ اچھل اچھل کر آگ کی زد سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بے شمار انسانی ہاتھ اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے کھوپڑی کو نوچنے کسوٹنے لگتے اور دوبارہ آگ میں دھکیل دیتے تھے۔ کافی دیر عجیب و غریب تماشا جاری رہا۔ کھوپڑی اچھلتی مگر پرسرار ہاتھ اسے دوبارہ آگ میں دھکیل دیتے۔ آخرکار کھوپڑی کی مدافعت مان پڑنے لگی۔ اس نے اچھلنا کودنا بند کر دیا۔ اب وہ سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح دھڑا دھڑ جل رہی تھی اور اس کے منہ سے کراہٹ کی اذیت ناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ آگ اب ممی کے سینے تک پہنچ چکی تھی۔ اس کا جل کر راکھ ہو جانا یقینی امر تھا۔ ہمیں اس بات کا بے حد قلق تھا کہ ہماری محنت رائے گاں گئی۔ فقطن میں اچھل پڑا۔ جلتی ہوئی ممی میں ہلکی ہلکی حرکت پیدا ہو رہی تھی۔ اچانک اس کی گردن تن گئی، تھوڑی اوپر کو اٹھی اور چہرے پر زندگی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ کچھ دیر بعد ممی نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی، جن میں آگ کی شدت اور تکلیف کی بجائے سکون اور طمانینت تھی۔ اس نے نیمواں نظروں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ وہ شعلوں میں گھری ہوئی تھی۔ آگ اس کی گردن تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے پہلو میں پڑی ہوئی خبیث کھوپڑی چٹک چٹک کر جل رہی تھی۔ اس وقت تین ہاتھ کھوپڑی کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے اور اپنے خطرناک ناخنوں سے اسے نوچ کھسوٹ رہے تھے۔ یک ممی کے لب کھلے اور خوبصورت دانت سفید ہنسوں کی کتار کی شکل میں نظر آنے لگے۔ دوسرے ہی لمحے حجرے میں سرگوشی کی آواز گونجنے لگی۔ یہ آواز بلا شبہ ممی کے ہونٹوں سے ابھر رہی تھی اور سعید غلام کے مطابق وہ کہہ رہی تھی: شکریہ 20ویں صدی کے لوگوں کہ تم نے مجھے ایک عذاب سے نجات دلائی اور سکون بخشا، اور مجھے اپنے دشمن سے انتقام لینے میں مدد دی۔ میں نے اسے بھسم کر دیا ہے اور خود بھی جل رہی ہوں۔ کہ چند لمحوں کی عارضی زندگی ہے۔ اب میری بھٹکی ہوئی روح کو سکون مل گیا ہے۔ اب میں اطمینان کے ساتھ عالم ارواح کی طرف پرواز کر جاؤں گی۔ ہر روح کا اصل مقام وہی ہے، اور خدا حافظ 20ویں صدی کے عظیم لوگوں۔ ان الفاظ کے اختتام پر ممی کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اس کے منہ سے روشنی کی وہی لکیر نکل کر فضا میں تحلیل ہو گئی۔ فرعون کی کھوپڑی اس وقت تک جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ ملکہ ترائی کی ممی بھی اب پوری طرح شعلوں کی لپیٹ میں تھی۔ جب آگ سرد ہوئی تو اس جگہ راکھ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں تھا، اور ہم ویران مقبرے میں حیران و ششدر اور افسردہ و غمگین کھڑے تھے۔